اہل سنت کا منہج تعامل کا دوسرا حصہ ہے کہ دعات و علماء سے تعامل کیسے اختیار کیا جائے۔ تو اس ضمن میں پہلا اصول ہے تبادل الخبرات بین الدعات امر مہم۔ دعات آپس میں مہارتوں کا تبادلہ کریں، معلومات کا تبادلہ کریں، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ والبناء علی تجارب من سبق، اور پچھلے لوگوں کے تجربات پر بنیاد رکھیں۔ والداعیۃ لا یبدأ من فراغ، داعی سب سے پہلے کام کی ابتدا کرنے والا نہیں ہوتا، نئے سرے سے وہ ابتدا نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے کچھ لوگ محنت کر چکے ہوتے ہیں۔ ولیس هو اول من تصدى لخدمت هذا الدین، اور وہ پہلا نہیں ہوتا جو دین کی خدمت کے درپے ہو۔ ولا یکون آخر المتصدین، اور نہ وہ آخری ہوتا ہے، اس لیے وہ پچھلے لوگوں سے فائدہ اٹھائے۔ اذ کل عالم یخطئ و یصیب، چونکہ ہر عالم خطا بھی کرتا ہے اور درست بات تک بھی پہنچتا ہے۔ والخطأ مردود علی صاحبہ مع بقاء فضلہ وقدرہ ما دام مجتہدا، عالم کی خطائیں رد کی جائیں گی، لیکن اس کے فضل کو اور اس کی قدر و قیمت کو باقی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ مجتہد ہو، یعنی شرعی اہلیت رکھتا ہو۔ اذا غلبت محاسن الرجل لم تذکر مساوئہ، جب کسی آدمی کے محاسن غالب ہوں تو پھر ان کی برائیوں کا ذکر نہیں ہوگا، الا لمصلحۃ، ہاں کسی مصلحت کے تحت ذکر ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا غَلَبَتْ مَسَاوِئُ الرَّجُلِ لَمْ تُذْكَرْ مَحَاسِنُهُ، اور جب کسی آدمی کی خرابیاں غالب آ جائیں تو پھر محاسن کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ خشیۃ ان یلتبس الامر علی العوام، اس ڈر سے کہ لوگوں پر معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے، مشکوک نہ ہو جائے، مبہم نہ ہو جائے۔ احترام علماء الامت المعروفین بتمسکہم بالسنۃ وحسن المعتقد، امت کے علماء کا احترام کیا جائے گا، وہ علماء جو معروف ہیں کہ وہ سنت کو پکڑتے ہیں اور اچھے عقیدے والے ہیں۔ وَأَخْذُ الْعِلْمِ عَنْهُمْ وَتَوْقِيرُهُمْ، ان سے علم بھی حاصل کریں گے اور ان کی عزت افزائی بھی کریں گے۔ عدم التطاول علیہم، ان پر زبان درازی یا دست درازی نہیں کریں گے۔ والکف عن اعراضہم، اور ان کی عزتوں سے دور رہیں گے۔ عدم التشکیک فی نیاتہم، اور ان کی نیتوں میں شک اور شبہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ وَإِلْصَاقِ التُّهَمِ بِهِمْ، اور تہمتوں سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ دون التعصب لہم ایضاً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعصب بھی نہیں کیا جائے گا۔ عام مسلمانوں سے تعامل، احسان الظن بالمسلمین، مسلمان جو عام مسلمان ہیں ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے۔ وحمل کلامہم علی احسن محاملہ، ان کی باتوں کو اچھے معنی پر محمول کریں گے۔ وستر عیوبہم، اور ان کے عیبوں کی ستر پوشی کریں گے۔ ما عدم الغفلۃ عن بیانہا لصاحبہا، لیکن ان کی خرابیاں ان تک پہنچانے میں غفلت نہیں کریں گے، یعنی ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی بھی کوشش کریں گے۔ فقی مذاہب سے تعامل،
الموقف الصحیح من المذاہب الفقہیۃ، فقہی مذاہب کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے، یہ ثروۃ فقہیۃ عظیمۃ، یہ عظیم فقہی سرمایہ ہے، دولت ہے، علینا ان ندرسها ونستفید منها ولا نتعصب لها، ہم پر ضروری ہے ہم فقہی مذاہب کو پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی خاطر تعصب اختیار نہ کریں، ولا نردها على وجه الاجمال، ہم انہیں کلی طور پر رد نہ کریں، ونتجنب ضعفها، اور ان کے ضعیف اقوال سے اجتناب کریں، ونأخذ منها الحق والصواب، اور ان کی حق سچ والی باتیں قبول کریں، علی ضوء الکتاب والسنۃ وبفہم سلف الامۃ، قرآن و سنت کی روشنی میں اور امت کے سلف صالحین کی روشنی میں حق اور ثواب کو قبول کریں۔ مغربی تہذیب سے تعامل، حدید الموقف الصحیح من الغرب وحضارتہ، مغرب اور اس کی تہذیب کے متعلق صحیح موقف کی تحدید یہ ہے، بحیث نستفید من علومہم التجریبیۃ، کہ ہم ان کے تجرباتی علوم سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے کھیتی باڑی، جیسے انجینئرنگ، جیسے ڈاکٹری، تو تجرباتی علوم سے فائدہ اٹھائیں گے، بضوابط دیننا العظیم وقواعدہ، اپنے عظیم دین کے اصول و قواعد کے مطابق، استعمال الالفاظ الشرعیۃ لدقتها وانضباطها، شرعی الفاظ کا استعمال لازم ہے کیونکہ وہ دقیق بھی ہیں اور منضبط بھی ہیں، یعنی ان کے خاص معنی اور مفاہیم ہیں، وتجنب الالفاظ الدخیلۃ والملتویۃ، اور دخیل الفاظ یعنی جو غیر قوموں سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے ان الفاظ سے اجتناب کریں گے، والملتویۃ، اور ایسے الفاظ جو لگی لپٹی والے ہیں، مبہم ہیں، ان کے معنی کے اندر خرابی کا امکان ہے، ان سے اجتناب کریں گے۔ مثلاً الشورى للدیمقراطیہ، مثلاً ہم اسلامی نظام کے لیے شورا کا لفظ بولیں گے، نہ کہ اسلامی جمہوریت کا لفظ بولیں گے۔ والسلام علیکم۔